آپ دیکھ رہے تھے غلام اے شہبازی چینل، اب ہو گیا ہے غلام اے شہبازی آفیشیل۔ آیا ہے فیملی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر فیضان شہبازی حاصل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ بے حد خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ اللہ تعالی حضور شاہکار ملت کے علم عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے، جن کی کوششوں سے یہ پروگرام ہم نشر کر پاتے ہیں۔ الحمدللہ ہر سال رسم پرچم کشائی سے آغاز ہوتا ہے عرس کی تقریبات کا، اور ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق عالم اشرفی صاحب قبلہ ان تمام تر پروگرام پر تفصیل سے بات کرتے ہیں، خانقاہی نظام کے حوالے سے ہو یا مخدوم شہباز محمد علیہ الرحمہ کے علمی مقام کے حوالے سے ہو، آپ کے مراتب کے حوالے سے ہو۔ بے حد مفید اور منفرد گفتگو ہم جامعہ شہبازیہ کے صدر المدرسین حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق عالم اشرفی صاحب قبلہ سے سماعت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جتنے لوگ ہمارے اس پروگرام میں ورچوئل ڈیجیٹل جڑ چکے ہیں، ان سب سے گزارش کروں گا آپ خود اس پروگرام کو نہ دیکھیں، بلکہ سب سے پہلے شیئر کا ایک بٹن آ رہا ہوگا، اسے کلک کریں اور تمام تر عالم اسلام کے مسلمانوں تک، جو اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں، جو اولیاء کرام سے عقیدت رکھتے ہیں، جو اولیاء کرام کے گرویدہ ہیں، ان تک یہ پروگرام پہنچائیں، تاکہ تمام تر لوگ اس پروگرام میں جڑ کر فیضان شاہبازی سے مالا مال ہو سکیں۔ الحمدللہ اس وقت ہم آستان شریف کے صحن میں موجود ہیں، اور آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے جامعہ شہبازیہ کے بالکل ہم باہر کھڑے ہیں، مفتی صاحب قبلہ بھی ہیں۔ رسم پرچم کشائی چند لمحے میں انشاءاللہ اس عظیم رسم سے عرس کی تقریبات کا آغاز ہوگا۔ تو سب سے پہلے مفتی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ چند منٹ ہیں، انشاءاللہ ان سے ڈھیروں بات کریں گے، بہت ساری چیزیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے اپنے اس خاص شو پر مفتی فاروق عالم اشرفی صاحب کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب قبلہ عرس شاہبازی کی آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد، اور عالم اسلام کے تمام اولیاء کرام سے عقیدت رکھنے والے ہر مذہب کے شخص کو بہت بہت مبارکباد۔ شکریہ، بہت بہت۔ مفتی صاحب قبلہ سب سے پہلا سوال، یہ رسم پرچم کشائی ہم نے دیکھا ہندوستان کی جتنی بھی قدیم خانقاہیں ہیں، جتنی بھی پرانی خانقاہیں ہیں، وہاں جب بھی عرس کا آغاز ہوگا تو یہ ایک خاص رسم ہے، رسم پرچم کشائی، اسی سے آغاز ہوتا ہے۔ تو اس کے کیا معنی ہیں، اس کے کیا مطلب ہیں، اور اسی سے کیوں آغاز ہوتا ہے؟ اگر اس پر کچھ روشنی ڈالیں تو ہمارے ناظرین کے ساتھ ساتھ ہم سب کے علم میں ایک بہترین اضافہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ ہر جگہ جب عرس کی تقریب کا آغاز ہوتا ہے تو رسم پرچم کشائی کے ذریعے سے ہی کیوں ہوتا ہے؟ جی، تو اصل میں یہ پرچم، یہ علم، یہ جھنڈا وہ ہے جو ہماری نشانی ہے، ہماری علامت ہے۔ ہم بزرگوں کے عرس کو منعقد کرنے سے پہلے ان کا علم اور ان کا جھنڈا اور پرچم کشائی کر کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ بزرگان دین جیسے کل اونچے تھے آج بھی اونچے ہیں، اور ان کے ماننے والے ان کی اونچائی کا ہمیشہ خطبہ پڑھتے رہیں گے، ان کے رتبے کو بیان کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دیکھیں رسم پرچم کشائی سے ہی کیوں آغاز ہوتا ہے، اس پر بہت ہی منفرد انداز میں بہت اچھا اور جامع جواب حضرت مفتی صاحب قبلہ نے دیا۔ مفتی صاحب قبلہ، چونکہ یہ عرس حضرت مخدوم شہباز محمد علیہ الرحمہ کا ہے، اور جیسا کہ ہم نے آپ لوگوں سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، آپ 11ویں صدی کے مجدد تھے، آپ کا علمی مقام، علمی مرتبہ، اور آپ نے بھاگلپور آتے ہی سب سے پہلا کام کون سا کیا، اس پر تفصیل سے گفتگو کریں، جس سے ہم لوگ حضرت مخدوم شہباز کے مشن کو سمجھ سکیں اور اسے اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں۔ مخدوم شہباز محمد رحمۃ اللہ علیہ بے شک 11ویں صدی ہجری کے عظیم مجدد تھے، سبحان اللہ، اور انہوں نے بھاگلپور کی سرزمین کو اپنے قیام کے لیے چنا، یہ ان کا بہت بڑا کرم ہے۔ سبحان اللہ۔ مخدوم شہباز محمد رحمۃ اللہ علیہ اس بھاگلپور کے رہنے والے نہیں تھے، جی یہاں ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، پیدائش تو ان کی گیا میں ہوئی تھی۔ جی، مخدومانہ مولانا شہباز محمد رحمۃ اللہ علیہ جب بھاگلپور تشریف لائے تو اس وقت آپ کی عمر 30 سال تھی۔ جی، آپ 30 سال کی عمر میں بھاگلپور تشریف لائے، اور سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا وہ علم کے چراغ کو روشن کیا، سبحان اللہ، یعنی جامعہ شہبازیہ کا قیام عمل میں آئے۔ سبحان اللہ، آپ نے اس بات کو اچھی طرح سے محسوس کیا
کہ اگر دنیا میں انقلاب لانا ہے، لوگوں کے حالات کو سنوارنا اور سدھارنا ہے تو علم کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی ساری ترقی چاہے دنیاوی ہو یا دینی، علم کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو اس وقت عرب میں اور پوری دنیا میں طرح طرح کی برائیاں تھیں، لیکن جب کتاب ہدایت قرآن کریم کا نزول ہوا تو اس کتاب میں یہ نہیں کہا گیا چوری چھوڑ دو، عیاری چھوڑ دو، مکاری چھوڑ دو، بلکہ پہلی آیات جو چند نازل ہوئی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق کے ذریعے سے اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ ان ساری برائیوں کو ختم کرنے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ حضرت مخدومنا نے اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے یہاں آنے کے بعد علم کا ایک عظیم دبستان لگایا، علم کا عظیم ایک باغ سینچا، اور آج تک اس کی روشنی اور اس کے فیضان سے پوری دنیا فیضیاب ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مخدوم شہباز محمد علیہ رحمہ جب بھاگلپور تشریف لائے اس وقت عمر 30 سال تھی۔ آپ نے بھاگلپور کو جب اپنی قیام کے لیے چنا اور یہاں آپ تشریف لائیں تو سب سے پہلے حضرت مخدوم شہباز محمد علیہ رحمہ نے جو کام کیا وہ تھا مدرسہ شہبازیہ کا قیام۔ اور مفتی صاحب قبلہ، جیسا کہ میں اکثر لوگوں سے ملتا رہتا ہوں، الگ الگ جگہ سفر کرتا ہوں، تو ایک بات سننے میں آئی ہے کہ مخدوم شہباز محمد علیہ رحمہ نے جب یہاں مدرسے کا قیام کیا تو اس وقت آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنے والوں کی ایک تعداد اتنی تھی کہ اگر ہم اسے آج کے دور سے کمپیئر کریں تو ایک بڑی یونیورسٹی سے بھی زیادہ مقام آپ کی وہ درسگاہ رکھتی تھی۔ تو اس پر اگر کچھ روشنی ڈالیں تو ہمارے ناظرین حضرت مخدوم شہباز محمد کا جو علمی مشن تھا اس کو بغور اور بہت ہی قریب سے سمجھ سکیں گے۔ بے شک جب مخدوم شہباز محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ مدرسہ قائم کیا تو نہ صرف بھاگلپور بلکہ ہندوستان کے چپے چپے سے، اور اس وقت کا یہ موجودہ ہندوستان نہیں تھا، بلکہ اگر اکھنڈ بھارت کہا جائے تو بنگلہ دیش بھی، پاکستان بھی، سری لنکا بھی، یہ سب کے سب ہندوستان کے حصے تھے۔ اور اس وقت جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو ہر طرف سے علم کے پیاسے بالکل ٹوٹ پڑے، اور اس وقت جبکہ مدارس کے اندر تعلیم گاہوں میں تعداد بڑی قلیل رہا کرتی تھی، حضرت مخدومنا کے مدرسے میں اس وقت 500 کے قریب طلبہ رہا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور خاص بات یہ تھی کہ حضرت مخدومنا صرف ڈائریکٹر نہیں تھے بلکہ خود عظیم مربی بھی تھے، عظیم معلم بھی تھے۔ آپ نے روز اول سے لے کے روز وصال تک تعلیمی سفر جاری رکھا، طلبہ کو فیضان پہنچاتے رہے، انہیں پڑھاتے رہے، اور انہیں اپنے فیض سے اتنا فیضیاب کیا کہ جو کوئی یہاں سے نکلا وہ رنگ شہبازی کو لے کر نکلا۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو ابر یہاں سے اٹھا ہے وہ سارے جہاں پہ برسا ہے، اور جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پہ برسے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت مخدوم شہباز محمد علیہ رحمہ جب بھاگلپور تشریف لائے اور آپ نے مدرسے کا قیام یہاں پر کیا اور طالبان علوم نبویہ کی ایک جماعتیں یہاں پر آنے لگی، حضرت سے اکتساب فیض حاصل کرنے لگی، اس وقت آپ کے شاگردوں کی جو تعداد تھی 500، ناظرین کرام بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اور آج جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کا جو ایک نام ہے اس سے بڑا نام اس وقت حضرت مخدوم شہباز محمد علیہ رحمہ کی درسگاہ کا تھا۔ اور صرف یہ نہیں کہ ایمان والوں نے اسے اقرار کیا، بلکہ ڈبلو ہنٹر نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ ایشیا کی عظیم یونیورسٹی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں ناظرین کرام، ایک ہوتا ہے عقیدت میں کوئی بات کہنا کہ بھئی 500 شاگرد تھے، تو جو عقیدت رکھنے والے ہوتے ہیں وہ تو سر کو خم کر دیں گے کہ 500 تھے، ماشاءاللہ، لیکن جب غیر بھی جس چیز کا اعتراف کریں تو وہ جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے، اور یہ وہ عظیم شخصیتیں گزری ہیں جنہوں نے وہ کام کیا ہے کہ جن کے کام کو اپنے تو اپنے غیر بھی سراہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہاں پر پوری دنیا میں جو حضرت مخدوم شہباز محمد علیہ رحمہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، مفتی صاحب قبلہ نے جب مخدوم شہباز محمد علیہ رحمہ کا علم سے جڑاؤ، درسگاہ سے جڑاؤ، مدرسے سے جڑاؤ کا وہ واقعہ پیش کیا، تو میں یہاں ناظرین سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو بھی اولیاء کرام کا ماننے والا ہوگا وہ تعلیم سے قریب ہوگا، وہ تعلیم کو اہمیت دے گا، وہ علم کو اہمیت دے گا۔ کیا مفتی صاحب قبلہ یہ پاسبل ہے کہ اولیاء کرام کا ماننے والا ہو
علم سے خالی ہو، اولیاء کرام کا ماننے والا ہو، نشہ کے قریب ہو، اولیاء کرام کا ماننے والا ہو، جوا کے قریب ہو، اولیاء کرام کا ماننے والا ہو، زنا کے قریب ہو، اولیاء کرام کا ماننے والا ہو، غلط دھندوں کو وہ چلاتا ہو؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں مفتی صاحب قبلہ دنیا میں جن کے شراب کے کام ہیں، جن کے جوئے کے کام ہیں، جن کے ویاج کے کام ہیں، جن کے حرام کام ہیں، مگر چھٹی آتی ہے، 11ویں آتی ہے، 12ویں آتی ہے تو عاشقی کا جھنڈا لے کے اٹھ جاتے ہیں۔ تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ اولیاء کرام کا ماننے والا ہو اور علم سے دور ہو؟ اصل میں جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں ہی نہیں، زبانی کہنا کچھ اور ہے۔ ایک شعر کا ایک مصرع ہے عربی کے کہ ان المحب لمن یحب یطیع، تو جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کی تابعداری کرتا ہے۔ چنانچہ آپ دنیا میں بھی دیکھیں، دنیا میں جو کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، ہیئر اسٹائل، اس کے چلنے کا اسٹائل، اس کے بولنے کا اسٹائل، ان کے کپڑے کے اسٹائل کو، حالانکہ اس محبت کرنے والے نے اسے دیکھا نہیں ہے، جی بس خالی پردوں پہ دیکھا ہے، موبائل کے اسکرین پہ دیکھا ہے، لیکن چونکہ اس سے وہ اتنی محبت کر رہا ہے کہ اس کی ہر چیز کو وہ اپنا رہا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ والوں سے صحیح معنوں میں محبت کرنے والا ہوگا وہ شراب تو دور کی بات ہے، کسی دوسرے کے پانی کو بھی بغیر پوچھے ہوئے ہاتھ نہیں لگائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اولیاء کرام کا ماننے والا ہوگا تو زبانی اقرار ایک عام بات ہے، ہم یہ کہتے کہتے تھک جائیں کہ ہم اس کے ہیں، ہم اس کے ہیں، تو کیا ہوا؟ کمال تو یہ ہے کہ وہ کہے کہ یہ میرا ہے۔ تو جسے چاہے سہاگن وہی۔ تو اولیاء کرام کا جو ماننے والا ہوگا وہ اولیاء کرام کے مشن کو فالو کرے گا، وہ اولیاء کرام کی تعلیمات کو فالو کرے گا، وہ اولیاء کرام کی خدمات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ اچھا مفتی صاحب قبلہ، اسی میں میں ایک سوال اور ضم کرنا چاہوں گا، چونکہ آپ نے جیسا بتایا اس خانقاہ کا جو اتہاس ہے، اس خانقاہ کی جو تاریخ ہے، اس خانقاہ کی میں چاہوں گا کہ تھوڑا ہم قریب آ جائیں تاکہ یہ جو ابھی رسم پرچم کشائی ہوگی تو لوگ اس کو اور قریب سے اس جگہ کو دیکھیں۔ ابھی چند لمحے میں انشاءاللہ حضور صاحب سجادہ امام المسلمین انتخاب المشائخ حضرت علامہ مولانا الشاہ سید انتخاب عالم اور حضور میاں صاحب قبلہ جلوہ گر ہوں گے۔ رسم پرچم کشائی سے عرس کی تمام تر تقریبات کا آغاز ہوگا۔ مفتی صاحب قبلہ، جیسا آپ نے بتایا حضرت مخدوم شہباز محمد علیہ الرحمہ علم سے کتنے قریب تھے، درسگاہ سے کتنے قریب تھے، کتابوں سے کتنے قریب تھے، اور آپ کے شاگرد جو مخدوم شہباز محمد علیہ الرحمہ سے جنہوں نے بھی اکتساب فیض حاصل کیا وہ ایک ستاروں کی طرح چمکے اور انہوں نے اہل سنت والجماعت کے کاموں میں ایک عظیم کردار نبھایا۔ اچھا مفتی صاحب قبلہ، ہم چونکہ خانقاہ ہیں بہت ساری ہے، ہر خانقاہ اپنے اپنے طریقے سے اہل سنت والجماعت میں کام کر رہی ہے، حضرت مخدوم شہباز محمد علیہ الرحمہ کا علمی مقام، علمی مرتبہ اپنی جگہ ہے۔ یہاں جتنے سجادہ نشین بھی گزرے ہیں مفتی صاحب قبلہ، جب ہم ان کو قریب سے دیکھتے ہیں تو ان کی جو خدمات رہی ہیں اہل سنت کے لیے، پھر وہ شاعری کے حوالے سے ہو، پھر وہ تصنیف کے حوالے سے ہو، اور پھر وہ درسگاہی حوالے سے ہو، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مختصر چونکہ وقت ہے، حضور صاحب سجادہ کبھی بھی تشریف لے آئیں گے، تو میں چاہتا ہوں ایک کم وقت میں آپ ایک بیورا پیش کریں کہ جو صاحب سجادہ گزرے ہیں موجودہ صاحب سجادہ سے پہلے، ان کے عظیم کارناموں میں سے اگر چند کارنامے آپ شامل گفتگو کریں گے تو ہمارے ناظرین کرام کے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ یقیناً یہ خانقاہ شہبازیہ وہ خانقاہ ہے جو ہر دور میں علمی خانقاہ رہی، سبحان اللہ، اور خانقاہ حقیقت میں وہی ہوا کرتی ہے جہاں علم و عمل دونوں رہا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، علم وہ چیز ہے کہ بغیر علم کے کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا، واہ واہ واہ، کیونکہ علم ہی کے ذریعے سے انسان خدا کو پہچانتا ہے، بے شک، اور جو خدا کو ہی نہیں پہچانے گا تو وہ ولی اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علم کی ہر دور میں اہمیت رہی، اور حضرت مخدومنا و مولانا شہباز محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اولاد کو بھی یہی دولت دی اور اسی کی تاکید فرمائی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں سنگ پارس لا کے دیا تھا کہ ظاہری
جو مفلوق الحالی اور غربت ہے وہ دور ہو جائے، لیکن آپ نے اسے کنویں میں ڈلوا دیا تھا، اور آپ نے کہا تھا میں اپنی اولاد کو ایسی دولت دینا چاہتا ہوں جسے نہ کبھی چور چوری کر سکتا ہے، نہ اچکا اچک سکتا ہے، اور اس دولت کا نام علم ہے۔ وہ ایسی دولت ہے کہ اسے کوئی چھین نہیں سکتا، بلکہ علم والا اس دولت کو جتنا بانٹتا جائے گا یہ دولت بڑھتی چلی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو اس خانقاہ کے جتنے بھی سجادہ نشینان رہے سب کے سب اہل علم رہے۔ سجادہ نشین تو اہل علم رہے ہی، اس کے علاوہ جو خاندان میں اور خانوادے میں بھی جو لوگ رہے وہ بھی اہل علم رہے۔ تقریباً 500 سال کے اوپر اس خانقاہ شہبازیہ کی تاریخ محیط ہے۔ ہر دور میں علم و فضل کے آفتاب و مہتاب پیدا ہوتے رہے۔ جی ماضی قریب میں حضرت سید شاہ صفی العالم شہبازی رحمۃ اللہ علیہ اور خطیب اعظم علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ عظیم شخصیتیں ہیں۔ حضرت علامہ ضیاء شہبازی کی ذات تو وہ ذات ہے جنہوں نے پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں خانقاہ شہبازیہ کے نام کو روشن کیا۔ الحمدللہ، بے شک۔ کیونکہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ خانقاہ شہبازیہ میں جو ایک خاص دستور ہے کہ جو سجادہ نشین ہوتے ہیں وہ گوشہ تنہائی اور اپنے مخصوص علاقے میں رہتے ہیں، تو اس مخصوص علاقے میں رہنے کی وجہ سے دور کے لوگ جان نہیں سکتے، لیکن حضرت علامہ سید شاہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی جو حقیقت میں کرامات شہبازی کا نام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہوں نے اپنا تعارف اس طرح کرایا ہے، مجھ کو کہتے ہو اشتیاق عالم، میں تو فیضان شہبازی ہوں۔ تو وہ فیضان شہبازی واقعی ایسے فیضان شہبازی ہے کہ مخدوم شہباز محمد کے فیضان کو آپ نے پوری دنیا میں عام کیا، اور اب بھی جو ان کے شہزادگان ہیں خصوصیت کے ساتھ جو حضور صاحب سجادہ ہیں انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کے علم میں، ان کی عمر میں اور انہیں صحت و توانائی کے ساتھ رکھے تاکہ مزید قوم کی خدمت وہ کرتے رہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو حضرت مخدوم شہباز محمد علیہ رحمہ کا علم سے تو جڑاؤ تھا ہی الحمدللہ، اور آپ کے شاگردوں کی ایک لمبی فہرست ہے جن کا نام آپ کو اہل سنت والجماعت میں بہت نمایاں نظر آئے گا، لیکن حضرت مخدوم شہباز محمد علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جو سجادہ نشین گزرے ہیں ان کی بھی خدمات ایسی ہے کہ جن کو ہم اپنے سر کا تاج بنا سکتے ہیں۔ خصوصاً حضرت خطیب اعظم علیہ رحمہ کی ذات بابرکات پر مفتی صاحب قبلہ نے گفتگو کی کہ حضرت خطیب اعظم یقیناً حضرت مخدوم شہباز محمد علیہ رحمہ کی کرامت کا نام ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، میں سب سے پہلے چونکہ یہ عرس 3 دن ابھی انشاءاللہ آغاز ہوگا ابھی رسم پرچم کشائی سے، اور آنے والے 3 دنوں تک عرس کی تمام تر تقریبات چلے گی، تو مفتی صاحب قبلہ یہاں پر ایک چیز چونکہ ہم آ رہے ہیں کافی سال سے جڑاؤ ہے حضور صاحب سجادہ کی جوتیوں سے ہمارا جڑاؤ ہے، آپ کے قدموں سے ہمارا جڑاؤ ہے، برکتیں ہم حاصل کرتے ہیں۔ ایک چیز میں نے محسوس کی، شاید آپ نے بھی محسوس کی ہوگی، یہاں رسم پرچم کشائی کے بعد نماز عشاء کے بعد مشاعرہ ہوگا، اس میں ملک ہندوستان کے عظیم شعراء شرکت کریں گے، مصرع طرح پر وہ اپنے اپنے کلام لائیں گے۔ تو مفتی صاحب قبلہ یہاں پر شاعر جب اپنے کلام لے کے آتے ہیں تو میں اکثر دیکھتا ہوں، مجھے ناظرین آپ 4-5 سال سے تو دیکھ رہے ہوں گے، میں اپنا فیڈ بیک دے رہا ہوں، اکثر شعراء بڑے بڑے اسٹیجوں کے دھرندر، میں اگر اپنی زبان میں کہوں ماہرین شعراء، مگر جب وہ خانقاہ شہبازیہ میں کچھ لکھ کے لاتے ہیں تو وہ ذرا پریشان ہوتے ہیں دماغی طور پر، یا وہ ایک ڈر ہوتا ہے یا ادب ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ یہاں پر لوگ اپنی شاعری پیش کرنے میں ذرا سا ہچکچاتے ہیں؟ ذرا میں چاہتا ہوں کہ اس کے پس منظر کو آپ بیان اس کو فرمائیں۔ 2 پہلو ہو سکتا ہے، ایک تو با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب کا پہلو، کہ ان کے دل میں اتنا ادب اس بارگاہ کا رہتا ہے کہ اس کی حیبت سے وہ یہ ہوتے ہیں، اور دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے اگر کسی کو ذوم شاعری ہو، اگر کسی کو ہے نا ذوم خطابت ہو، تو انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ یہاں عقیدت چلتی ہے، محبت چلتی ہے، جی اپنے آپ کو بڑا دکھانا، اپنے آپ کو بڑا یہاں سمجھنا یہ انتہائی بری بات ہے، اسی لیے ان کی اصلاح بھی کر دی جاتی ہے۔ وہ اس کیفیت میں ہیں، وہ مطلع ہو کر سوچنے لگتے ہیں کہ نہیں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری۔ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب قبلہ، ایک چیز میں اور پوچھنا چاہوں گا اس میں کہ جیسا عموماً مشاعروں میں یہ ہوتا ہے کہ جب شاعری نہیں دیکھی جاتی، دیکھا جاتا ہے پڑھ کون رہا ہے، اگر کوئی مشہور نام ہے تو پھر انہوں نے کیسا بھی پڑھا ہو سراہا جاتا ہے، داد دی جاتی ہے،
تو کیا خانقاہ شہبازیہ کے مشاعرے کا بھی یہی معاملہ ہے کہ بڑے لوگ یا چھوٹے لوگ، کیا ایسا کچھ ہے مشاعرے میں؟ وہ تو آپ خود ہی محسوس کرتے ہیں، میں تو اگر کہوں گا تو یہ ہوگی کہ یہاں رہتے ہیں، یہاں کے عقیدت مند ہیں تو کہہ رہے ہیں، وہ تو آپ خود ہی محسوس کرتے ہیں کہ یہاں بڑے بڑے تو چھوڑیے، یہاں جنہیں آپ بچہ بھی سمجھیں عمر کے اعتبار سے، ان کی بھی شعر فہمی کا یہ انداز ہوا کرتا ہے کہ بڑے بڑے بھی اش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی جی، اور یہ سب کے سب مخدوم شہباز محمد اور بالخصوص حضرت خطیب اعظم علیہ رحمہ کا خاص فیضان ہے۔ آج جو پورے بھاگلپور میں نعت پاک کے پڑھنے کا، سننے کا، سنانے کا جو جذبہ ہے، یہ سب کے سب کرم ہے حضرت خطیب اعظم علیہ رحمت و رضوان کا، کہ انہوں نے جو ایک مزاج دیا، انہوں نے جو ایک ماحول دیا، انہوں نے جو ایک سمجھے تنظیم تشکیل کی ہے، اس کا اثر ہے کہ آپ ہر طرف محسوس کریں گے کہ نعت سننے کا بھی جو ہے ایک عظیم ذوق ہے، اور نعت پڑھنے کا بھی، بلکہ اب تو نعت لکھنے کا بھی جذبہ آپ کو وافر انداز میں دکھائی دے۔ الحمدللہ۔ تو جی ہاں ناظرین کرام، جو شعراء یہاں پر پروگرام دیکھ رہے ہوں ہندوستان بھر سے، میں انہیں گزارش کروں گا ایک بار ضرور آپ خانقاہ شہبازیہ کے مشاعرے میں شرکت کریں۔ یہاں پوسٹر کے ذریعے مصرع طرح دے دیا جاتا ہے۔ اس سال کیا مصرع ہے مفتی صاحب قبلہ؟ اس سال نعت پاک میں جو ہے حضرت خطیب اعظم علیہ رحمہ کا مشہور زمانہ جو کلام ہے، نہ مجھے شعور سجدہ نہ سلیقہ بندگی کا، مجھے آسرا ہے آقا تیری بندہ پروری کا، اسی کا ایک مصرع ہے کہ جو گزر رہا ہے لمحہ یہاں میری زندگی کا۔ حضرت کا پورا شعر ہے، ہو سکتا ہے پوسٹر میں تو پورا شعر دیا نہیں گیا ہے، اس لیے میں اس پورے شعر کو سنا دیتا ہوں کہ یہی کام آئے شاید برے وقت پر کسی دن، یہی کام آئے، یہی کام آئے شاید برے وقت پر کسی دن، جو گزر رہا ہے لمحہ یہاں میری زندگی کا۔ اور منقبت میں بھی حضور خطیب اعظم علیہ رحمہ کا ایک مصرع ہے کہ محسوس ہو رہا ہے کہ جنت میں آ گئے، محسوس ہو رہا ہے کہ جنت میں، اور انہوں نے اس انداز سے پورا شعر کہا ہے کہ مخدوم شاہ عباس کی خدمت میں آ گئے، محسوس ہو رہا ہے کہ جنت میں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آج مشاعرہ ہوگا انشاءاللہ ہندوستان بھر کے اور پوری دنیا سے، جہاں جہاں سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ بہت ہی مخلصانہ اور مؤدبانہ گزارش کروں گا، رسم پرچم کشائی کے بعد جو دوسرا لائیو سیشن ہم کریں گے مشاعرے کا، اسے مس مت کیجیے گا۔ جو لوگ شاعری سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ضرور دیکھیں، اور جنہیں اپنی شاعریوں پر خمار ہے وہ بھی ضرور دیکھیں۔ دونوں لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، چونکہ ابھی رسم پرچم کشائی ہونی، آخری سوال میں شامل پروگرام کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ آخری سوال میرا یہ ہے، میں دو واقعات کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہتا ہوں، اور آپ کے ذریعے میں ناظرین کرام تک وہ واقعات پہنچانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ واقعہ بھی سنا دیں کہ جو مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری علیہ رحمہ اور جو مخدوم علاء الحق پنڈوی علیہ رحمہ کے دوران جو گفتگو ہوئی بھاگلپور کی ولایت کو لے کر، اس واقعے کو بھی شامل پروگرام کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت بو علی شاہ قلندر نے جو حضرت مخدوم شہباز محمد علیہ رحمہ کے لیے وصیت فرمائی تھی، یہ دو واقعات اگر آپ اپنے انداز میں شامل پروگرام کریں گے تو ہمارے ناظرین کو پتہ چلے گا کہ مخدوم شہباز محمد علیہ رحمہ کے آنے سے پہلے آپ کی ولایتوں کا اعلان، آپ کی ولایت کا اعلان کروا دیا گیا۔ بے شک صحیح ہے۔ نوازش۔ پہلا واقعہ جو حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ جو مخدوم بہار ہیں، اور حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان دونوں میں بھاگلپور کی ولایت کے سلسلے میں گفتگو ہوئی کہ بھاگلپور کی ولایت کس کی ہے۔ تو اب دونوں میں بحث ہوئی، تو دونوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم لوگ مراقبہ کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں، اور مراقبہ کر کے اب سرکار سے معلوم کرتے ہیں کہ کن کی ولایت ہے۔ تو مراقبہ جب کیا تو سرکار نے دونوں کو فرمایا کہ نہ یہ تمہاری ولایت میں ہے نہ تمہاری ولایت میں ہے، بھاگلپور میرے بیٹے مخدوم شہباز محمد کی ولایت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، تو اگلا جو واقعہ ہے انشاءاللہ مفتی صاحب قبلہ سے ہم کل سماعت کریں گے۔ آج آپ بس اس پر اکتفا کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاگلپور کی ولایت حضرت مخدوم شہباز محمد علیہ رحمہ کے نامزد فرمائی تھی۔ اللہ کریم ہمیں حضرت مخدوم شہباز محمد علیہ رحمہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب قبلہ، آپ نے ہمارے اس پروگرام میں وقت دیا۔ اللہ کریم آپ کو بھی فیضان شہبازی سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ تھے حضرت مفتی فاروق عالم اشرفی صاحب قبلہ، جو جامعہ شہبازیہ کے صدر المدرسین ہے۔
اور بہت کم وقت میں بہت جامع گفتگو حضرت مخدوم شہباز محمد علیہ الرحمہ کی ذات کے حوالے سے، آپ کے مشن کے حوالے سے، آپ کی خدمات کے حوالے سے آپ سماعت کر رہے تھے۔ انشاءاللہ اب آپ چند لمحے میں رسم پرچم کشائی کے اس عظیم منظر کو دیکھیں گے۔ اگر آپ کی کچھ تمنائیں ہیں، کچھ مرادیں ہیں، تو آپ اپنے گھر بیٹھے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ حضور صاحب سجادہ عرس شہبازی، عرس شہبازی، رسم پرچم کشائی، رسم پرچم کشائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عرس مخدوم شہباز محمد، عرس مخدوم شہباز محمد، فیضان شہباز محمد، اولاد شہباز محمد، خانقاہ شہبازیہ، خانواد شہبازیہ، حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہباز لامکاں از لطف سوئے منگر، شاہباز لامکاں از لطف سوئے منگر، طائر عرش آشیاں از لطف سوئے منگر، تاجدار کشور عرفان شہ ملک یقین، عرفان شہ ملک یقین، غوث عالم قطب اعظم، ہادی دنیا ودی، ہادی دنیا ودی، آسماں پر تیرا پرچم کہکشاں تیری زمین، کہکشاں تیری زمین، بجتا ہے ناکارا گھر گھر، بجتا ہے ناکارا گھر گھر، آج بھی شام و سحر، شاہباز لامکاں از لطف سوئے منگر، طائر عرش آشیاں از لطف سوئے منگر، قادریوں کی امانت چشتیوں کی یادگار، چشتیوں کی یادگار، گلشن شتاریاں کی خندرو فصل بہار، خندرو فصل بہار، باغ فردوسی کی خوشبو
طلعت سید مدار، طلعت سید مدار، بحر میں پنہا تیرے، بحر میں پنہا تیرے 14 سلاسل کے گوہر، شاہباز لامکاں از لطف سوئے منگر، طائر عرش آشیاں از لطف سوئے منگر، بو علی کی پیش گوئی حضرت یاسی کے لال، حضرت یاسی کے لال، آسمان معرفت کے آپ ہیں بدر کمال، آپ ہیں بدر کمال، اولیاء وقت میں ملتی نہیں جس کی مثال، ملتی نہیں جس کی مثال، رفعت پرواز میں، رفعت پرواز میں ہفت آسمان ایک رہ گزر، شاہباز لامکاں از لطف سوئے منگر، طائر عرش آشیاں از لطف سوئے منگر، کس قدر حق آشنا ہے قول عالمگیر کا، قول عالمگیر کا، بو حنیفہ وقت کے ہیں شاہباز مقتدی، شاہباز مقتدی، بادشاہان زمانہ ہو رہے ہیں جب ہنسا، ہو رہے ہیں جب ہنسا، خرم و دارا ہو عالم، خرم و دارا ہو عالم، گیر یا فرخ سیر، شاہباز لامکاں از لطف سوئے منگر، طائر عرش آشیاں از لطف سوئے منگر، صدقہ مل جائے خدا را صدقہ ابن بطول، صدقہ ابن بطول، اپنے شہزادوں کا صدقہ دیجئے آل رسول، دیجئے آل رسول، اشتیاق عالم کو بھی کر لیجئے آقا قبول، کر لیجئے آقا قبول، ہم بھٹکتے پھرتے ہیں، ہم بھٹکتے پھرتے ہیں، کوچا بکوچا در بدر، شاہباز لامکاں از لطف سوئے منگر، طائر عرش آشیاں از لطف سوئے منگر۔ شاہباز محمد سلام علیک، شاہباز محمد
محمد سلام علیک راحت جان احمد سلام علیک ہادی انس و جان قطب غوث جہاں ہادی انس و جان قطب غوث جہاں دین حق کے مؤید سلام علیک شاہباز محمد سلام علیک راحت جان احمد سلام علیک ہم غلام پہ آقا ہمیشہ رہے ہم غلاموں پہ آقا ہمیشہ رہے آپ کا لطف بے حد سلام علیک شاہباز محمد سلام علیک راحت جان احمد سلام علیک وارث مصطفیٰ جانشین علی وارث مصطفیٰ جانشین علی میرے سلطان و سید سلام علیک شاہباز محمد سلام علیک راحت جان احمد سلام علیک لاج رکھنی پڑے گی حضور آپ کو لاج رکھنی پڑے گی حضور آپ کو آپ مرشد میں ارشد سلام علیک شاہباز محمد سلام علیک راحت جان احمد سلام علیک کوپے نور ہے جلوے طور ہے کوپے نور ہے جلوے طور ہے آپ کا نوری گنبد سلام علیک شاہباز محمد سلام علیک راحت جان احمد سلام علیک آپ 11 صدی کے مجدد بھی وہ آپ 11 صدی کے مجدد بھی وہ عرش پر جس کی مسند سلام علیک شاہباز محمد سلام علیک راحت جان احمد سلام علیک یا کریم الخزائن رشید الکرم یا کریم الخزائن رشید الکرم المدد یا مماجد سلام علیک شاہباز محمد سلام
علیک راغتے جانے احمد سلام علیک اشتیاق گنہگار کی لے خبر اشتیاق گنہگار کی لے خبر اے میرے جد امجد سلام علیک شاہباز محمد سلام علیک راغتے جانے احمد سلام علیک السلام شاہ باز پاک باز سلام شاہ باز پاک باز قطب دی محبوب حق بندہ نواز قطب دی حق بندہ نواز السلام سرو بستان رسول السلام سرو بستان رسول السلام گل بطول السلام شاہ باز پاک باز قطب دی محبوب حق بندہ نواز السلام نازش بزم علی نازش بزم علی اے ولی ابن ولی ابن ولی السلام شاہ باز پاک باز قطب دی محبوب حق بندہ نواز یادگار خون زین العابدین یادگار خون زین العابدین فقر را مسکین غریباں را معین السلام شاہ باز پاک باز قطب دی محبوب حق بندہ نواز السلام طائر عرش الہ سلام طائر عرش الہ حق زبانوں حق بیانوں حق نگاہ السلام شاہ باز پاک باز
قطب دی محبوب حق بندہ نواز جس میں باقر کی معطر چاندنی جس میں باقر کی معطر چاندنی جعفر صادق کے گھر کی روشنی السلام باز پاک باز قطب دی محبوب حق بندہ نواز السلام موسیٰ کاظم کے نور السلام موسیٰ کاظم کے نور ہے بہار سرمدی تیرا ظہور السلام باز پاک باز قطب دی محبوب حق بندہ نواز السلام جلوہ حسن رضا سلام جلوہ حسن رضا قرۃ العین محمد مصطفیٰ السلام پاک باز قطب دی محبوب حق بندہ نواز تیرے جتے آلہ ہیں بارہ امام تیرے جتے آلہ ہیں بارہ امام تیرے کل اجداد پہ لاکھوں سلام السلام شاہ باز پاک باز قطب دی محبوب حق بندہ نواز جان خیر الملت بدین پر جان خیر الملت بدین پر صد سلام اس خسرو تمکین پر السلام شاہ باز پاک باز قطب دی محبوب حق بندہ نواز ابن خطاب محمد پر سلام ابن خطاب محمد پر سلام آل و اصحاب محمد پر سلام السلام شاہ باز پاک باز قطب دی محبوب حق بندہ نواز ماہتاب مطلع یاسی سلام ماہتاب مطلع یاسی سلام
چرخ محی الدین سلام سلام شاہ باز پاک باز محبوب بے حق بندہ نواز السلام شمع بز میں